ایک شخص نے فوج سے اپنی محبوبہ کو خط لکھا جس میں اس کے آخری الفاظ یہ تھے: میں تمہیں اور بھی بہت سی باتیں لکھنا چاہتا تھا لیکن مشکل یہ ہے کہ سینسر آفس خطوط کھول لیتا ہے۔ تیسرے دن اس شخص کو سینسر آفس کی طرف سے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا: ہم خط نہیں کھولا کرتے، یہ ہم پر غلط الزام ہے۔ ایک گھر سے ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ بیوی شوہر سے بولی: کچھ انہی سے سیکھ لو۔ ایک دن اس نے ہمسائے سے پوچھا: بھائی، آپ کے گھر ہر وقت ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اس خوشحال زندگی کا راز تو بتائیں۔ آدمی: بھائی، چھوٹا سا راز ہے، تمہاری بھابھی مجھے جوتی مارتی ہے، اگر لگ جائے تو وہ ہنستی ہے اور اگر نہ لگے تو میں ہنستا ہوں۔ عورت: ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، کوئی دوائی لکھ کر دیں۔ ڈاکٹر: آپ ایسا کریں، جیسے ہی بک بک کرنا شروع کریں یہ بوتل والا سیرپ اپنے منہ میں ڈال لیں، لیکن یاد رکھیں پینا نہیں جب تک وہ بک بک ختم نہ کر دیں۔ عورت کچھ دن بعد پھر آئی اور بولی: ڈاکٹر صاحب، آپ کی دوائی نے تو کمال ہی کر دیا، اب وہ جھگڑا نہیں کرتے۔ ویسے اس بوتل میں کون سا شربت تھا؟ ڈاکٹر: وہ تے سادہ پانی سی، تینوں چپ رکھن دا ٹوٹکا سی، تمہیں خاموش رکھنے کا ٹوٹکا تھا۔ ٹرین میں ایک لڑکے نے ٹکٹ چیکر سے کہا: مجھے صبح 4 بجے نواب شاہ اسٹیشن پر اترنا ہے، پلیز مجھے جگا دینا، اور اگر میں نہ جاگوں تو مجھے زبردستی اتار دینا، صبح میرا انٹرویو ہے۔ صبح 8 بجے لڑکا جاگا تو نواب شاہ نکل گیا تھا اور حیدرآباد آ گیا تھا۔ لڑکے نے ٹکٹ چیکر کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دینے لگا۔ لوگوں نے ٹکٹ چیکر سے کہا کہ تم کو اتنی گالیاں دے رہا ہے اور تم چپ چاپ ہو کے کہتے ہی کچھ نہیں۔ ٹکٹ چیکر: میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صبح جس کو میں نے زبردستی ٹرین سے اتارا وہ مجھے کتنی گالیاں دے رہا ہوگا۔ شوہر: کیا آج تم میرے ساتھ واک پہ چلو گی؟ بیوی: تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ شوہر: ٹھیک ہے، تم مت چلو۔ بیوی: تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں لیزی ہوں؟ شوہر: اف، غصہ کیوں کرتی ہو؟ بیوی: تمہارا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ جھگڑا کرتی ہوں؟ شوہر: میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ بیوی: اچھا تو میں جھوٹی ہوں؟ شوہر: اوکے بابا، میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ بیوی: مجھے بتاؤ کہ تم اکیلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ ایک پٹھان لڑکی کو کس کر رہا تھا۔ پولیس والا دیکھ کر: میرا نمبر کب آئے گا؟ پٹھان: اس لڑکی کے بعد۔ جج: تم نے کار کیوں چوری کی؟ ملزم: جناب، قبرستان کے باہر کار کھڑی تھی، میں سمجھا اس کا مالک انتقال کر گیا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے سے کہا: جس دن میری بیوی واپس گھر آئی میرے گھر میں چوری ہو گئی۔ دوسرا دوست: کسی نے سچ ہی کہا ہے، مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ ایک مریض ایک ہسپتال میں داخل ہوا، اندر 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا مہنگا علاج، دوسرے پر سستا علاج۔ مریض سستے علاج والے دروازے میں داخل ہو گیا، وہاں بھی 2 دروازے تھے، ایک پر لکھا تھا سستا علاج، دوسرے پر لکھا ہوا تھا مفت علاج۔ مریض مفت علاج والے دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ گلی میں کھڑا ہے اور وہاں ایک بورڈ لگا ہے جس پر لکھا تھا کہ گلی سرکاری اسپتال کو جاتی ہے۔ امیر آدمی: آج میرے پاس 14 کار، 28 دکانیں اور 4 بنگلے ہیں۔ غریب آدمی: میرے پاس ایک بیٹا ہے اور وہ ہینڈ سینیٹائزر لے کے آیا ہے۔ 2 لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں، اتفاق سے دونوں ایک ہی دن مر گئیں۔ ان کی روحیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مرنے کا سبب دریافت کیا۔ پہلی بولی: مجھے اپنے شوہر پر بہت زیادہ شک تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے، یہی سوچ کر میں ایک دن آفس سے جلد گھر آ گئی، لیکن گھر آ کر دیکھا کہ میرا شوہر بالکل اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اتنی خوش ہوئی کہ بس خوشی سے مر گئی۔ دوسری بولی: کاش اس وقت تم نے فریج کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو نہ تم مرتی اور نہ میں مرتی۔ شیخ کیس جیتا تو خوش ہو کر وکیل کو 200 روپے دیے۔ وکیل: یہ میرے ڈرائیور کے لیے ہیں یا چپراسی کے لیے؟ شیخ: آپس میں تینوں بانٹ لو۔ 50 سال سے اوپر کی عورت اگر میک اپ کر لے تو دوسرے ممالک میں کہتے ہیں یو آر لکنگ گارجیس، اور پاکستانی لتا قبر وچ نے تے کام ویکھ لو دے۔ جتنا میں نے شادی کے انتظار میں صبر کر لیا ہے نا، مجھے پھل نہیں پوری فروٹ چاٹ ملنی چاہیے۔ پرنسپل: لیٹ کیوں آئے؟ لڑکا: سر گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا تھا۔ پرنسپل: بس میں نہیں آ سکتے تھے؟ تمہارے نخرے نہیں ختم ہوتے؟ لڑکا: سر نخرے تو آپ کی بیٹی کے ختم نہیں ہوتے، اسی نے کہا تھا گاڑی میں جاؤں گی۔ باپ نے اپنی بگڑی ہوئی اولاد سے پوچھا تم نے کالج میں 2 سالوں میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا سیکھا ہے؟ بیٹا: بس کی چھت پر تیز ہوا میں 1 تیلی سے 3 گولڈ لیف جلانا۔
عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود 2 آنسو بہا کے مرد سے سوری کہلوا لیتی ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مار رہا تھا۔ ایک بزرگ پاس سے گزرے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیوں اپنی بیوی کو مار رہے ہو؟ شوہر نے غصے سے کہا، یہ بہت گستاخ ہو گئی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا عورت کو ڈنڈے سے نہیں، عورت کو عورت سے مارتے ہیں۔ شوہر کی آنکھوں میں حیرت آ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عورت کو عورت سے کیسے مارتے ہیں۔ بزرگ کا اشارہ دوسری شادی کی طرف تھا۔ بیوی کو تو سمجھ آ گئی، اس کے شوہر کو سمجھ نہیں آئی۔ بیوی فوراً سے بولی، بابا جی ایویں لچ نہ پاؤ، تسی نکلو اتوں، اور ڈنڈا اٹھا کر دوبارہ شوہر کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بولی، جانو تسی اپنا کام جاری رکھو۔ 2 موٹی عورتیں اکٹھی سفر کر رہی تھیں۔ ایک بولی، میری روز اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرا وزن 15 کلو کم ہو گیا۔ دوسری عورت، پھر تم اپنے خاوند سے چاند کیوں نہیں چھڑا لیتی؟ پہلی، ابھی نہیں، ابھی مزید 15 کلو وزن کم کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کے 14 سال پورے ہونے پر شوہر گہری سوچ میں گم تھا۔ بیوی، کیا سوچ رہے ہو؟ شوہر، یاد ہے تمہارے ابو نے ہمیں باغ میں پکڑ لیا تھا اور کہا تھا یا تو میری بیٹی سے شادی کر دو یا 14 سال کے لیے جیل چلے جاؤ۔ بیوی مسکراتے ہوئے، ہاں یاد ہے۔ شوہر، اگر میں صحیح فیصلہ لے لیتا تو آج میں آزاد ہو جاتا۔ پاکستانی خواتین کے گوڈے بہت جلدی جواب دے جاتے ہیں، مگر زبان جواب دے دے کر بھی نہیں تھکتی۔ ارطغرل ڈرامے نے تو ایسا نشہ لگایا ہے کہ رات کو بڑی مشکل سے سوتے ہیں اور سوتے میں بھی خواب میں ارطغرل بن جاتے ہیں۔ جناب آج آئی فون 11 پرو کی شرط لگی اور شرط یہ تھی کہ سب سے زیادہ گپیں چھوڑنی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں نے 5-7 پہلوانوں کو اکٹھے مات دے دی۔ دوسرے آدمی نے کہا، یہ تو کچھ نہیں، میں نے آج 12 عورتیں بیٹھی دیکھی اکٹھی اور ساری خاموش تھی۔ ایک مولوی ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ نچلی سیٹ پر ایک عورت بار بار اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی یہ حلوہ کھا لو ورنہ میں مولوی صاحب کو دے دوں گی۔ جب چوتھی مرتبہ عورت نے کہا تو مولوی بولا، بہن جی جلدی فیصلہ کر لو، تمہارے چکر میں پہلے 4 اسٹیشن آگے آ گیا۔ میرے دوست نے آج مجھے فون کیا اور پوچھا، ہاں بھائی سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں نے کہا، روز صبح اٹھو، بےعزتی کرواؤ، کھاؤ پیو، بےعزتی کرواؤ، رات کو پھر بے عزت ہو کر سو جاؤ، بس یہی چل رہا ہے۔ جب گھر میں گلاس ٹوٹنے کی آواز کے بعد بھی سناٹا ہو تو سمجھ جائیں گلاس اپنی جان سے ٹوٹا ہے۔ وہ بھی کیا دور تھا جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے۔ جب بھی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا میچ دیکھتے تو دماغ خراب ہو جاتا۔ برائٹنس زیادہ کرو تو انگلینڈ والے غائب، کم کرو تو ویسٹ انڈیز والے غائب۔ خاموشی ایک زیور ہے جسے عورت تب پہنتی ہے جب وہ سو رہی ہو۔ 90% خواتین مرد کو بھائی احتراماً نہیں احتیاطاً کہتی ہیں۔ بچے بھی شادی کر رہے ہیں، بوڑھے بھی شادی کر رہے ہیں، اور جن کی شادی کی عمر ہے وہ لڈو کھیل رہے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں، نیکی ایسی کرو جیسے ایک شادی شدہ مرد گھر میں کام کرتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا۔